السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جنہیں میں نے 2025 میں اب اینڈ چل رہا ہے آخری کے 3-4 دن میں خریدنا چھوڑ دیا ہے. اب یقیناً آپ سب کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی کوئی خریدنا کم کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ سیم کوشچن میری بھانجی نے بھی پوچھا تھا کہ آنی آپ یہ کیسے کر لیتی ہے، آج کل تو اتنی ٹرینڈی چیزیں آتی ہیں، اتنی جلدی جلدی فیشن بدلتے ہیں تو خود بخود دل کرتے ہیں انسان کا لینے کا. تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم بہت سی چیزیں صرف عادتاً خرید لیتے ہیں، کبھی اس لیے کہ سب لے رہے ہوتے ہیں تو کبھی اس لیے کہ بس یوں ہی دل چاہ جاتا ہے بغیر یہ سوچے کہ واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹیچنگ کی جاب سے فری ہو گئی تھی کیونکہ سارا دن فری ہوتی تھی، بچے اسکول چلے جاتے تھے تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ میں بات کرتی، تو ایسے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اپنے خرچوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا. کیونکہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کہاں کہاں ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے پراپر سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. تو جب میں فری ہو گئی تو ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اپنے خرچوں کو اور اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اپنے گھر کی اس کا ماحول کا جائزہ لیا. تو پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں سادہ لیکن ڈسپلن والی زندگی گزاروں گی. اچھا، میں نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں چھوڑ دینے سے نہ صرف میری زندگی آسان ہوئی بلکہ میرا ذہن بھی ہلکا ہو گیا، بجٹ بھی بہتر ہو گیا اور دل کو سکون بھی مل گیا. اچھا، جتنا ہم اپنی زندگی کو سادہ کرتے ہیں اتنی ہی بچت بھی ہوتی ہے اور ذہنی سکون بھی بڑھتا رہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بچے کیونکہ میرے بڑے ہو گئے تھے، گھر میں افراد بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہم انجانے میں بہت سی غیر ضروری چیزیں جمع کر لیتے ہیں. گھر بھرا بھرا لگنے لگتا ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں اور ان پر بوجھ سا آ جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں نے چھوڑی تھی، یہ ویسے میں نے کافی پہلے چھوڑ دی تھی، بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی جو کچھ عرصے کے بعد آؤٹ آف فیشن ہو جاتے. کوئی نیا ٹرینڈ آ جائے، جیسے حال ہی میں فرشی شلوار کا ٹرینڈ آیا تھا، میں ایسے ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگتی ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ لباس انسان کی عمر، اس کی پرسنالٹی اور اس کی سہولت کے مطابق ہونا چاہیے جس میں وہ کمفرٹیبل ہو. اگر کسی فیشن میں خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کی باتوں کی وجہ سے اس فیشن کو نہیں اپناتی. اس لیے میں کم کپڑے لیتی ہوں لیکن جو کوالٹی وائز اچھے ہوتے ہیں وہ خریدتی ہوں، جو ڈیفرنٹ تقریبات میں بھی پہنے جا سکے اور زیادہ عرصہ بھی چلے. اچھا، دوسری چیز، میرے پاس چند ایسی پلیٹس ہیں جو میری نانی کے زمانے کی ہیں اور وہ میں اپنی امی سے لے کے آئی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. آج کل تو کافی ٹرینڈ میں ہے پرانی چیزیں تو لیکن میرے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے میں آج بھی انہیں استعمال کرتی ہوں. میں اسٹیل کے برتن استعمال کرتی ہوں، میں غیر ضروری برتن اور خاص طور پر پلاسٹک کی چیزیں تقریباً میں نے خریدنا بند کر دی ہے. جو ہے بس وہی ہیں، اور جن کا پلاسٹک ایکسپائر ہو گیا تھا، جن کے پلاسٹک کی کوالٹی لو تھی، وہ پھینک دیے تھے. ہاں، جن کا پلاسٹک اچھا ہے، جو زیادہ جس میں گرم چیزیں نہیں ڈال سکتے ہیں یا جس میں نارمل کوئی سبزی کاٹ لی یا سبزی دھو لی، ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح میں نے بچوں کے لیے جو سیزنل، اتنی آپ ڈالر شاپ پہ چلے جائیں، کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، بچوں کی پلاسٹک کی بوتلیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن میں نے وہ بوتلیں خریدنا بند کر دی. بچوں کے لیے میں نے اسٹیل کی جو بوتلز ہوتی ہیں میں وہ استعمال کرتی ہوں. وہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہے اور کافی ٹائم چل جاتی ہے. آپ کو ہر 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد چینج نہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ پلاسٹک کی جو بوٹلز ہوتی ہیں ان کا کلر بھی فیڈ ہو جاتا ہے اور عجیب رف لک دینے لگ جاتی ہے. تو اسٹیل کی بوتل، بچے دھوپ میں اسکول جاتے آتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی صحت کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز ہے جی، کچن کے غیر ضروری گیجٹس. ہر کام کے لیے ایک الگ گیجٹ رکھنا میرے نزدیک ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں جگہ بھی گھیرتی ہیں اور اکثر استعمال میں بھی نہیں آتی ہیں. میں صرف وہی چیزیں رکھتی ہوں جو روزانہ کام آتی ہوں تاکہ کچن سمپل، صاف اور سنبھالنے میں بھی آسانی ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ٹرینڈ کے حساب سے گیجٹس لے لیتے ہیں. کوئی بھی ایڈ دیکھ لیا، کوئی بھی مارکیٹ میں چیز دیکھ لی تو ہم لوگ فوراً سے کوشش کرتے ہیں کہ لے لیں. تو اب اس طریقے سے میں چیزوں کو پہلے سوچتی ہوں کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، ڈیلی لائف میں میری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا مہینے میں، سال میں ایک آدھ دفعہ میں نے یوز کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کچن میں بے شمار ایسے گیجٹس پڑے ہوں گے جو شاید ہم نے سال سے، 6 مہینے سے یا 2 سال سے یوز نہیں کیے. جیسے میرا سینڈوچ میکر ہو گیا، اسی طرح مختلف گیجٹ چھوٹے چھوٹے کافی لیے ہوتے ہیں تو لیکن اب جو ہے وہ ہم لوگ اس کو ڈیلی لائف میں یوز نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں ایسی چیزیں لیتی ہوں اب جو مجھے ڈیلی لائف میں کام آئے، یہ نہ ہو کہ مجھے سنبھالنے پڑے اور صاف ہی میں اس کو کرتی رہوں. چوتھی چیز ہے جی، ڈیجیٹل سبسکرپشنز.
جیسے نیٹ ہو گیا، کیبل ہو گیا، نیٹ فلکس ہو گیا، یہ سب چیزیں آج کل بہت ہر گھر میں خرچے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں اور واقعی ہی ضرورت نہیں ہے تو صرف دیکھا دیکھی یہ سب لینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے گھر میں نا پہلے لگا ہوا تھا پی ٹی سی ایل کا، لیکن پھر ایک اور کمپنی آئی۔ پی ٹی سی ایل کا ہمارا تقریباً بل بن جاتا تھا 3000 سے 3500 تک، لیکن جو نئی کمپنی آئی ہمارے ایریے میں تو پھر ان کا جو تھا وہ 1200 سے لے کے 2000 تک تھے، ڈفرینٹ ان کے نیٹ کی سپیڈ تھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ 2 مہینے کا بل ہم 1 مہینے میں دیتے ہیں تو پھر ٹرائی کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ تو جب ہم نے وہ لگایا تو وہ ہمیں پی ٹی سی ایل سے زیادہ اچھا، اس کی سپیڈ وغیرہ زیادہ اچھی تھی اور پیسے آدھے تھے، بلکہ آدھے سے بھی کم تھے۔ تو ہم نے کہا جی 1600 والا لگاتے ہیں، کیونکہ بچے سارا دن میرے گھر نہیں ہوتے، صبح نکلتے ہیں، رات کو 9 بجے گھر آتے ہیں، تو سارا دن میں اکیلی ہوتی ہوں گھر پہ۔ تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت سے بھی بہت ہے، جتنا مرضی چلاؤ، سپیڈ بھی بہت اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے تو پیسے کی بچت ہو رہی تھی۔ تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ 500 600 1000 1500 بظاہر ہمیں کچھ بھی نہیں لگتے ہیں، لیکن سال بھر میں یہی رقم 60 سے 70 ہزار بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس بل کا ہم لوگ 3500 دیتے تھے اس کا اب 1600 دیتے ہیں، تو اب سوچیں کہ 2 مہینے کا بل ہم لوگ 1 ہی مہینے میں دیتے تھے۔ 2000 بھی ہر مہینے اسی طرح اگر آپ بچاتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ان سے پھر آپ گھر کی اپنی کوئی بھی ضروری چیز خرید سکتے ہیں۔ امی میری کہتی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، تو اسی لیے بعض اوقات چھوٹی اماؤنٹ ہمیں غیر ضروری چیزوں پر ہم لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی پیسے اگر ہم بچانے لگ جاتے ہیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ ہمارے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، 5ویں جو چیز ہے وہ ہے جی امپلس بائنگ، یعنی بغیر پلان کے خریداری کرنا۔ تو اب میں کبھی بھی بغیر لسٹ کے شاپنگ نہیں کرتی، حتیٰ کہ گروسری بھی نہیں۔ اگر کسی چیز کا دل بھی چاہے تو میں 15 سے 30 دن انتظار کرتی ہوں، میں پھر فیصلہ کرتی ہوں کہ واقعی مجھے ضرورت ہے یا نہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خریداری کرنے سے بہتر ہے کہ خود کو سکون میں رکھا جائے، کیونکہ نہ لوگ آ کے آپ کے گھر کو سنبھالیں گے، ان چیزوں کو صاف کریں گے، اور نہ بچے، کیونکہ بچوں کے پاس آج کل اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ ساری سردردی ہم لوگوں کو، بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری چیزوں کی سردردی اپنے سر لے لیتے ہیں پھر جب اس چیز پہ نظر پڑے گی، یار یہ تو میں نے ایسے ہی لے لیا، پھر ذہنی سکون ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کا دل کڑے گا، کیونکہ ہماری نیچر بھی ہے نا، ہم جلدی سی چیزوں کو کسی کو دیتے نہیں ہیں یا پھینکتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ چیز رکھی رہے گی اور ہم کڑتے رہیں گے اس کو دیکھ کے کہ ہم نے اس پہ پیسے ضائع کر دیے۔ چھٹی جو چیز ہے وہ ہے جی غیر ضروری فرنیچر۔ میرے گھر میں بہت کم فرنیچر ہے، صرف چند ضروری چیزیں۔ زیادہ فرنیچر سے گھر بھرا ہوا اور گھٹن والا لگتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل جیسی چیزیں اکثر صرف شو پیس ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، ہر گھر کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے، ہر گھر کا اپنا کلچر ہوتا ہے، لیکن آج کل کا جو دور ہے، کوئی کس ٹائم پہ گھر ہوتا ہے، کوئی کس ٹائم پہ گھر ہوتا ہے، تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بجائے میں تو دسترخوان لگاتی ہوں، اور سنت بھی ہے، کیونکہ صرف ایک رات کا کھانا ہوتا ہے جو ہم لوگ اکٹھے کھاتے ہیں، تو بس وہ دسترخوان لگا لیتے ہیں تو ہم سب بچے نیچے بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے جان ہی مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے کہ بس اس کو روز صفائیاں کرتے رہو۔ ہفتے میں ایک دن جو ہے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسی دن صرف اس کے اوپر کھانا کھا سکتے ہیں، تو میں نے وہ بھی سیل کر دیا تھا، میں نے نہیں رکھا، میں نے کہ اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے تو ہم لوگ اس کو یوز بہت کم کرتے ہیں، تو میں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ نیچے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے سے ایک تو سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کم چیزوں میں پرسکون زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور آج کی جو ماڈرن دنیا ہے وہ اس کلچر کو تیزی سے فالو کر رہی ہے، اور آج کل منیملائز کلچر ویسے بھی کافی ٹرینڈ میں ہے، لوگ تھوڑی چیزوں میں کیسے گزارا کرتے ہیں۔ یورپ میں تو یہ کلچر بہت عام ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنا ٹرینڈ ابھی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں نہ ڈائننگ ٹیبل ہوتے تھے، نہ بہت زیادہ اتنی چیزیں ہوتی تھی، سادہ زندگی تھی، سادہ لوگ تھے، اور میں کہتی ہوں کہ وہ زندگی سب سے بہترین تھی۔ آج کل دکھاوے کی دنیا ہے، ہر چیز ہم لوگ اپنے لیے شاید ضرورت کے لیے اتنی نہیں لیتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے بہت لے لیتے ہیں چیزیں، اور وہی ہمارے لیے وہ بالِ جان بنی ہوئی ہیں آج کل۔ اچھا، جو 7ویں چیز ہے جی وہ ہے جی موبائل کی غیر ضروری ایسیسریز۔ نئے کور آ گئے ہیں، نئے موبائل کے چارجر آ گئے ہیں، سٹینڈز آ گئے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے۔ میں تقریباً 3 سال سے ایک ہی کور استعمال کر رہی ہوں، اب تو بچے بھی میرے کہنا شروع ہو گئے مما آپ اس کو چینج کر لیں، تو میں آگے سے ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ بیٹا یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے، سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری جو فرینڈز ہیں ایون کے، وہ بھی یار یہ نیا ٹرینڈ میں آیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ بھی نیا ٹرینڈ میں آیا ہوا، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹرینڈ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں،
تو میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز کسی چیز کی سیفٹی کے لیے ہے تو وہ چیز وہ کر رہی ہے سیفٹی کا کام، تو پھر بار بار چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ 200 400 500 1000 ہم اگر ہر مہینے لگا دیتے ہیں تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے قطرہ قطرہ بن کے ایک سمندر بن سکتا ہے۔ تو جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اگر وہ ایک آپ کی 2 4 سال نکال دیتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے بار بار چینج کرنے کی؟ اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ اچھا ممکن ہے جو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوں، لیکن میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایک لمحہ نکال کر ضرور سوچیں کہ کون سی چیزیں واقعی غیر ضروری ہیں اور کیا وہ آپ کے پیسے، وقت یا ذہنی سکون کو کھا رہی ہیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔